الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. یہ کافی نہیں ہے اور جگہ محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، دنیا کی یہ وقت زندگی جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس زندگی کو اگر ہم ذرا سوچ وچار اور فکر کے ساتھ سوچیں، اللہ رب العزت نے اس زندگی کا نچوڑ اپنے بندوں کو سمجھا کہ تمہاری زندگی کیا ہے.
انسان اپنی زندگی کو جو گزار رہا ہے کیسے گزار رہا ہے. زندگی کا کچھ زمانہ کھیل کود کا ہے، جسے بچپنے کا زمانہ کہتے ہیں. یہ کھیل کود کا زمانہ ہے. اس کے بعد زندگی کا ایک دور جوانی کا آتا ہے. اس جوانی کے دور میں انسان اپنی زندگی کی صلاحیتیں زیب و زینت میں ٹیپ ٹاپ میں لگاتا ہے. اور تیسرا ایک دور جو زندگی کی آخری دور ہے، اس میں آدمی کی فکر و سوچ یہ ہوتی ہے میرا مال بڑھے، میری اولاد بڑھے، اور اسی چکر میں آدمی اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے. یہ ہے دنیا کے عام انسانوں کی زندگی کا نظام. لیکن اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی دنیائی کی زندگی نہیں ہے. اس کے بعد تمہاری ایک حقیقی زندگی موت کے بعد آئے گی، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں. اور آخرت کی زندگی میں انسان کے دو پوزیشن، دو حالت ہوگی. پھر آخر عذاب شدید، یا تو پھر آدمی اس اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے، اگر اس میں اپنی زندگی کو نہیں لگایا اور اسی طرح زندگی گزار کے چلا گیا، بچپنا کھیل کود میں، جوانی دنیا کی ٹوٹی ٹاپ میں، اور زندگی کی آخری گھڑیاں دنیا کے مال اور چیزوں کے جمع کرنے میں، اور اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنے میں، میری اتنی اولاد ہے، اتنی انجینئر میں، اتنے ڈاکٹر، اتنے یوں ہیں، اسی میں زندگی پوری کر دی. تو ایسے انسانوں کا انجام تو پھر آخرت عذاب شدید. ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ دو گروہ ہیں. اور ایک دوسرا گروہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے وجود دیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا. یعنی آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو سامنے رکھ کر یہ زندگی گزار کر گیا، اپنے ایمان کو بنا کر، اپنے اعمال کو بنا کر، اللہ کی رضا خوشنودی کے راستے پر زندگی گزار کر یہ دنیا سے اگر گیا ہے، تو پھر آخرت میں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. ایسے انسانوں کے لیے اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے گا. اس لیے آدمی سے دنیا کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان گناہوں کو، قصوروں کو معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا. اور پھر آخرت وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ دو ہے. اور پھر آخرت عذاب شدید، یا تو آخرت میں ہمیشہ کے عذاب، سخت عذاب ہوگا وہ، یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے گا. یہ دو راستے ہیں. پھر قرآن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو متنبع کر رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. یہ آدمی کو اپنے دھوکے میں دے کر اپنی آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے بجائے یہ آخرت اپنے اندر ہی اپنے آپ کو، یہ دنیا اپنے اندر انسان کو پھانس دیتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. آج ہماری زندگی کا جو نظام کیا لوگوں کو دیکھ کے چلنا، دنیا والے جیسے دنیا میں اپنی دنیا کو بناتے ہیں، اور دنیا کی شوشا اور دنیا کی میرے دوستوں جاگیریں اور منگلے اور مہان
اور پیسہ اور دنیا کی جاہو جلالی جس کو ہم دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں. ہمارا نظام یہ ہے کہ دنیا ہمارے پاس کیسے جاتا ہے تاکہ ہم بھی کی طرح ہمارے بنگلے بنے, ہمارے پاس گاڑی آئیں, ہمارے گھروں میں اچھی چیزیں آئیں, کھانے پینے آئیں. اسی چکر میں آدمی اپنی پوری سوچ اور صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے اور پھر سوچتا ہے اس سے کیا کرنا. پھر وہی سوچتا ہے امریکہ جاؤں, کینیڈا جاؤں, عرب ملکوں میں جاؤں اور وہاں جا کے کماؤں اور کما کے یہاں بھیجوں اور پھر یہاں اس لیے بھیجوں تاکہ میں بھی ان کی طرح بنگلے بناؤں, میرے بچوں کے پاس گاڑیاں آئے, اچھے کھانے آئے, اچھے کپڑے آئے. میں بھی اپنے بچوں کی شادی ان کی طرح کروں, شادی ہال رکھوں. میں کر لوں گا تو تیرا کام کر, ان سب کی خدمت دے. میرا ساتھی ہے اس لیے میں آپ معاف کرنا, یہ بھی معاف کر کے یار سب کے سامنے مجھے کہہ رہے ہیں. حیدرآباد میں یہ بہت اونچی رہتی ہے اور یہ ان کو مارتی ہے. نواب کا خیر ہے تو نواب کے شہر رہنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ بھی نوابی زیادہ ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں لیکن نوابی کرنے کی نیت ہے. اللہ معاف کرے ہمیں, اسی میں مزے ہم لوگ. میں ہی کہہ رہا ہوں بس اب دماغ صحیح ہو, اب اس کو کوئی اشارہ کر لوں گا. تو یہ آج ہماری سوچ ہے. اچھا کہ ہم اپنی مشکلات کا حل بھی اس لیے سوچ کر سمجھ رہے ہیں. ہم پریشان کیوں ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں. حالانکہ پیسے کا ہونا, دنیا کا ہونا نہ ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں ان حالات کا تعلق تو ایک اللہ کی ذات سے ہے. یہ مائی پر کون بیٹھا ہے, اسے دو آواز نہ بڑھاؤ خدا کے لیے, اسے ایک ہاتھ پر رہنے دو بس. بھائی اس کو کچھ مت کرو, آپ کچھ مت کرو, چلو بس. نہیں کوئی کرتا کام کیا بولے گا یہ اتنا میرے روم میں ڈالتا ہے. اب تم بیٹھ جاؤ, اس کو ہاتھ میں کرو. میں کہہ رہا ہوں تم مت بولنے بھی وہ تیرے پر غصے ہوگا میرے جانے کے بعد. میں بہت مرتبہ آیا ہوں حیدرآباد میں, حیدرآباد سے دماغ میں جانتا ہوں. پرانے کرتے ہوئے گھروں کا آج وہی ہے کہ پہلے تھا. ان کے گھر کی شادیوں میں نہیں چل رہا جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں. سنت پر نہیں آئی, زندگیاں سنت پر نہیں آئی گی. اور دنیا کی اس زینت کا سے ہماری طبیعت اکثر بھری نہیں ہے. ہم بھی عام انسانوں کے ساتھ ہماری زندگی کا حال بھی یہی ہے. دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوئی. ہمارے گھروں کی زندگی کا حال سادگی پر ہم نہیں آئے کر, اور اسی کو سوچ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لڑکوں کو لڑکیوں کو. کبھی یہ نہیں کہ میرے بچوں کا ایمان بنے, اعمال بنے, اخلاق بنے. یہ صحابہ کی زندگی پر عام ہے. یہ سوچ نہیں ہے, سوچ یہ ہے میرے بچے میں میرے لیے 2-4 آدمی باہر ہونا چاہیے, چاہے پھر اس کی ایمان جائے اس کی زندگی برباد ہو. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین. تو میرے بھائی میرا عزیز ہو,
زندگی میں حالات جو آ رہے ہیں، حالات کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں. یہ ہمیں دھوکہ ہے کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے، کما کر لائیں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے اللہ کا ذات جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورت ہو یہ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کر کے اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں اتار کر، اس کے احکام کی عظمت کو دل میں اتار کر اس کے احکام پر زندگی گزاریں گے، ہم ان کو پاکیزہ خوشحال زندگی دیں گے، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، حیدرآبادی ہو یا گجراتی ہو. یہ ضابطہ نہ رہے. کہیں بھی اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ مال کمائیں گے، دنیا کمائیں گے، ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. یا امریکہ میں چاہیں گے کہ زندگی خوشحال بنا دیں گے. سب پریشان ہیں، ہم جا کر آئے ہیں امریکہ میں، سب جگہ توبے کالے ہیں. حکومت عبرت کو عبرت حاصل ہو. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اپنا حساب کیا کرو، کہاں چل رہے ہو، انجام کیا ہوگا، تیرا تیری اولاد کا انجام کیا ہوگا، اس کا حساب رکھ کر چلا کر. ہاں اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا گیا تھا یہاں سے، کہ تمہاری بدعمالی پر آسمان سے مصیبت کا فیصلہ آئے سے پہلے، اور مر کر جانے کے بعد اللہ کے سامنے تمہارے اعمال کا حساب آئے، حساب کیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کرو. میں کہاں جا رہا ہوں، جو زندگی میں گزار رہا ہوں یا جو زندگی میری اولاد گزار رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. ایک اللہ ذات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہو، نواب ہو، وزیر ہو، مالدار ہو، بڑا سیٹ ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، جو بھی ہوں، اگر یہ خوشحال اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں. ہم ان کی ہر حال میں زندگی بنا دیں گے. اور اللہ نے ہر زمانے میں انہی انسانوں کی زندگی بنائی ہے. ہر زمانے بچوں کو ڈاکٹر بنا کر، انجینئر بنا کر، جاب کروا کر زندگی گزارو گے، اس سے زندگی آگے بڑھیں گے. بچوں کو تقویٰ سکھاؤ، بچوں کو حیا، شرم، عفت، پاک دامنی کی زندگی سکھاؤ، بچوں کو نبی کی سنت والی زندگی سکھاؤ. جب تقوی والی زندگی ان کے اندر آئے گی تو اللہ اپنے قدرت سے ان کی زندگی خوشحال بنائے گی. اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاؤ، اپنے بچوں کو ایمان والے کی کیا ذمہ داری ہے اور کس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں، چاہے جاب میں، چاہے امریکہ میں، چاہے کہیں بھی ہو. امریکہ کا اللہ الگ نہیں ہے، سعودیہ کا اللہ الگ نہیں ہے، دبئی کا الگ نہیں ہے، سب جگہ کا اللہ نام ہے، ایک ہی ہے. یہ ہندوستان میں رہ کر کے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اس کو یہاں بھی پریشانی کرے گا. یہ چاہے امریکہ جا کر میں دوست اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ وہاں جا کر وہاں بھی اس کی زندگی کو ناکام کرے گا، چاہے کتنے پیسے کما لے. ہم دھوکے میں ہیں. یہ کرنے کی محنت اس دھوکے سے نکل کر زندگی کے رخ کو صحیح طریقے پر لانے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے آج بھی جو اللہ کے بندے اس دھوکے سے نکل کر زندگی کے نظام کو صحیح کر کے چل رہے ہیں، آج بھی اللہ ان کی زندگی بنا رہا ہے. ایک اللہ کا ذات ہی ہے
کہ زندگی میں ایمان بناؤ، ایمان میں آگے بڑھو، خوف خدا ہمارے دلوں میں دن بدن بڑھ رہا ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہماری زندگی میں آ رہی ہو، دنیا ایک کمینہ کی بے وقتی اور آخرت کی عظمت ہمارے دل میں آئے، اس کی محنت کی جائے، اس کی فکر کی جائے، ہم نے ہماری اولاد میں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی محنت کا جو مقامی محنت کا نظام جو بتایا ہے اور سمجھایا امت کو، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اس دنیا کمینہ کی عظمت محبت وقت کو نکالنے کے لیے نسبت خداوندی پر اللہ کے دین کے تقاضوں پر اس کو چھوڑ کر اللہ کے راہ کی نقل و حرکت میں امت کو جو تعلیم دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ امت اس دنیا اور دنیا کے تقاضے، اس کی ملازمت کاروبار اللہ کی نسبت پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گی تو اس کے دل سے دنیا کی وقت محبت نکل کر، اس کا تعصب نکل کر ان کی زندگیوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی میں دوستوں محبت اور تعصب پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ آدمی جہاں سے تعصب لیتا ہے اسی پر کچھ اپنی زندگی بناتا ہو چلاتا ہے۔ ہمارے دل خدا کے غیر کا تعصب لے ہوئے، اللہ کا تعصب نہیں ہے، خدا کے غیر کا تعصب ہے۔ اس کے زندگی کے ہر مرحلے پر آدمی لوگوں کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ میری دنیا چھوٹ جائے گی، میرا لوگ تعصب دنیا کا، لوگوں کا، پیٹرول والوں کے دلوں میں پیٹرول کا تعصب ہے۔ وہ اللہ سے نہیں کرتے، وہ پیٹرول ہمارے یہاں سے نہیں کرتے، ہمارا نکل جائے ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری زندگی سے ہمارا پیٹرول ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان والا محنت کر کے دل میں ایک اللہ کا تعصب پیدا کرے کہ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، حالات کا الٹ پھیر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی حکومت میں ہے، نہ کسی ملک میں جانے میں ہے، حالات کا الٹ پھیر ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور حالات کو درست کرنے کا تعلق میرے اعمال کے درست ہونے پر ہے، اور حالات کے بگڑنے کا تعلق میرے اعمال کے بگڑنے پر ہے۔ یہ تعصب ہمارے دل میں جب آ جائے گا تو پھر ہماری زندگی کا نظام صحیح ہو جائے گا، اور جب تک خدا کے غیر کا تعصب ہے آدمی اسی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھیے آج کا مسلمان اپنی حکومت میں کس کی چلا رہا ہے، کس کی مان رہا ہے؟ جس کا تعصب اسی کی مانتا ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی، قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف اپنے قدموں کو اٹھانا، یہ میرے دوست اسی لیے ہے کہ ان دنیا والوں کا تعصب دل میں لے کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے ان کے پیچھے چلوں گا تو میں ترقی کروں گا، اور ان کے پیچھے نہیں چلوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ کبھی اس کے ذہن میں میرا اللہ مجھے پڑھائے گا میں بڑھ جاؤں گا، اور جب میرا اللہ مجھے پیچھے کر دے گا تو پیچھے ہو جاؤں گا، یہ ذہن نہیں ہے۔ قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں تمہاری عزت نہیں ہے، تم غلط جا رہے ہو، تمہاری عزت کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ رحمۃ اللہ نے امت کو اسی رخ پر لینے کی کوشش کی ہے کہ جس رخ پر امت جب اپنے آپ کو ڈالے ہوئے تھی، اللہ نے اسے عزت دی، امن دیا، دنیا میں اسے ہوتا، اللہ نے دنیا کے قوموں کا امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی مددوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں چل رہی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کم تھے، صحابہ زیادہ نہیں تھے، صحابہ کی تعداد بہت کم تھی دنیا میں۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں جو تھی روم اور فارس، جن کی پوری دنیا میں حکومتیں تھیں،
اس کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، لیکن صحابہ نے اللہ کے دستور کے تابع، اللہ کے دستور کے تابع ہو کر اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلایا ہر حال میں، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں انہیں وفادار قرار دیا گیا، وفادار ہے، اور ان کی وفاداری پر اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، دنیا میں تمہاری چلے گی اور دنیا تمہارے تابع ہوگی۔ یہ ہوا، آج بھی یہی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس امت کو پھر اس محنت اٹھایا ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے ایمان میں وہ حقیقت پیدا کرے جو صحابہ نے پیدا کی تھی، اور اپنی زندگی کا نظام وہ سوچے جو صحابہ نے سوچا تھا، اور اپنی جان مال کو جمع لگایا تھا۔ پھر یہ امت اپنی جان اور مال کو اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگائے تاکہ اللہ اسے بلند کر دے۔ معاف کرنا، ہماری ظاہری شکل سے ہم دھوکے میں پڑتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی زندگی کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کیا پسند ہے، ہم کیا لا رہے ہیں گھروں میں؟ نبی والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سنت والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سادگی کو لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ذہن کون سا بنا رہے ہیں؟ کیا سمجھانا ہمیں؟ ہمارے گھروں میں یہ جو گھروں کی تعلیم ہے، تعلیم کی ہوئی نہیں ہے اس کو پڑھ کے سنانے کا نام، بلکہ میرے بھائیوں بعض اپنی بیوی بچوں کا وہ ایمانی ذہن بنے جیسے صحابہ کے بچوں کا ایمانی ذہن بنا تھا، اور ہمارے بچوں اور بیوی بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کے بیوی بچوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا، اور ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول اور ایمانی جذبے اور اللہ کے کرنے کی بلند کرنے کے حوصلے اور جذبے ہمارے گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں یہ جذبے زندہ ہو جائے، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی محنت، روزانہ کو بیٹھ کر خدا کے دین کی فکر کرنا۔ آج تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہماری فکریں دنیا کی ہیں، اور اسی فکر کے ماتحت ہمارا پورا نظام زندگی ہے۔ حضرت کا فرمان روزانہ بیٹھو دین کے لیے فکر کرو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو؟ میری زندگی میں، میرے محلے میں، ایک فرد امت کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو کر ایک فرد امت کی جان اور مال صلاحیت اللہ کے کلمے کی بلند کرنے میں لگے، اس کی کیا شکل ہو؟ میں کیا کروں؟ اور پھر اپنے اوقات کی نظام بنائے، ایک مسلمان پر محنت کو اپنے آپ کو محنت پر ڈالے، اور ایک مسلمان کی خوشامد کرے۔ گھروں کی ملاقاتوں میں تقریر نہیں کرنی مسلمان کے سامنے، مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، اور مسلمان کے سامنے محتاج بن کر بات کرنی ہے، فقیر کی طرح۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم مسلمان کے پاس جاؤ تو فقیر کی طرح عاجزی کرنا سیکھو۔ ہاں، در در پھرنے والا بھکاری اور محتاج اور فقیر جو بھیک مانگتا ہے اور کسی سے اپنا ہاتھ، کسی کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ اسے دھلکاتا ہے، وہ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہٹتا نہیں۔
دے دے, اللہ تیرا دعا دیتا ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. تیرے بچوں کو خدا زندہ رکھے, دے دے تھوڑا سا. پہلے ہاتھ اللہ کیا کرتا, نہیں ہم دیتا اور جھکتا ہے, یہاں تک کہ اس کے پیروں میں نکل جاتا ہے. تو سامنے والا تیرے دوست کو نرم پڑ کے اس کی جھولی میں کچھ ڈال دیتا ہے. اور گشت اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جا کر اتنی عاجزی کرو, اتنی خوشامد کرو, اور خوشامد کے ساتھ اس سے بات کرو کہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تمہاری بات کو مان کر مسجد میں آیا ہے. گشت اس کا نام ہے, عمومی گشت اس کا نام ہے, خصوصی گشت اس کا نام ہے. کسی مالدار کے مال کے تعلق کے ساتھ نہ جاؤ, اس تعلق سے جاؤ, یہ اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے. اگر اس کی زندگی صحیح بن جائے گی, اس کی عادت بن جائے گی, اور اس اعتبار اس سے عاجزی کرنا. مالدار سے تھوڑا بڑا نہ جانا, بڑے راہ بندہ ہے, یہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی مقدر کی اس کو اللہ دے رہا ہے, لیکن مقدر کی مجھے ملے گی, اس کی عادت بن جائے گی. اگر اس کی زندگی بن گئی, یہ مزید آ گیا, یہ اللہ کے دین پر جاننا لگانے والا بن گیا, اس کی عادت بھی ہے. ہم کسی مسلمان کی حقارت کے ساتھ نہیں جائیں گے, غریب سے غریب کے پاس بھی جائیں گے تو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر, نبی کا امتی سمجھ کر, ایمان والا سمجھ کر اس کے پاس جائیں گے, چاہے میں کتنا ہی بڑا ہوں. دنیا مجھے اللہ کی, دنیا کے خدا کی قیمت کیا ہے کہ دنیا کو سب اپنے آپ بڑا سمجھتے ہیں. اگر دنیا میں کے ذریعے عزت مل جاتی, یہ دنیا کے کتنے نافرمان خدا کے ہیں, ان کو اللہ نے بہت دیر کی ہے, اور یہود جس پر خدا کا غضب اور غصہ اللہ نے اتارا ہے, اس کو اللہ نے سب سے زیادہ دنیا دے رکھی ہے. یہ کوئی اللہ کا نہیں ہے. ہم کو ہر مسلمان کہتے تھے کہ ہر مسلمان کو من حیث المسلم, یہ مسلمان ہے, اس کے پاس ایمان کا کلمہ ہے جو سات زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, یہ وہ مسلمان ہے. میں اس کے پاس ملاقات کر رہا ہوں, اس کا احترام, اس کے دل میں وقت اور اس کے ساتھ عاجزی سے بات کر رہا ہے. میں سیٹ ہوں اور میری ماں کہتی کہ میرے نوکر کام کر رہے ہیں, لیکن میں جب اس سے بات کروں گا تو سیٹ ہو کر نہیں کروں گا. میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی کا امتی ہوں, یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے, اور یہ اس کے دیداری آئے گی اور میں اس کا ذریعہ بن جاؤں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اب اس کے ساتھ عاجزی, جب ایک وقت ایک سیٹ اپنے نوکر کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرے گا تو وہ پانی ہو جائے گا, سیٹ ایسے کتنی عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ بات مان لے گا, اور سیٹ سکھائی کے ساتھ بات کرے گا تو مانے گا نہیں, ٹھیک ہے کر لیں گے. ایک بچہ ماں کی بات کو مان کر چیز قبول کر دیتا ہے, باپ بھی نہیں مانتا. باپ جو ہے ماں کہتے میرے بیٹے, جہاں ماں نے عاجزی کے ساتھ بات کی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گشت اس کا نام ہے, چاہے عمومی گشت ہو, خصوصی گشت ہو, انفرادی ملاقاتیں ہوں. ایک مسلمان کی زندگی مدینہ ہے. یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کا حل سوائے دین کے کہیں بھی نہیں ہے. حالات کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, حالات کا تعلق اعمال
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان والا، دین والا، مال والا، پیسے والا، فیکٹری والا نہیں، ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے زندگی گزارنے والا. میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. شیخ کر کے زندگی گزارنا مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام دنیا یا جو بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس میں اللہ کا بندہ بن کر جینا اس کا کمال ہے. اللہ کا بندہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے بات فرمائی ہے کہ پوری مخلوق انسان اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے کے ساتھ رحم اور کرم ہمدردی کا برتاؤ کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا. اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کرے گا، اللہ اس پر بھی ہمدرد رحم نہیں کرے گا. من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. منفرت زمین والوں پر، اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب پر رحم کرنا. ارحموا من فی الارض، زمین پر جو ہے ان پر رحم کرنا. انسان بھی جانور بھی آئے گا، سب آئے گا. زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آسمان میں اللہ اور اللہ کی مخلوق فرشتے سب ہیں. اس میں بھائیوں ہمارے مسائل کا حل ہم خود ہیں کہ ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو خواہشات سے نکال کر اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر ہمارے بچوں میں ہمارے بچوں کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ان کی تربیت ان کے پیدا ہونے سے دن سے ایمانی تربیت ان کی ہو. نبی کے سنت کے مطابق ان کی زندگی لام آنے کی کوشش کریں، اور اخلاق اور اللہ کے دین اور دینداری والی زندگی اور نبی کا امتی بن کر یہ جذبے اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے، یہ ہماری فکر ہو. ایک تو راستہ یہ ہے زندگی خوشحال بنانے کا. اور اگر یہ ایمان و اعمال کا راستہ اختیار کرتے زندگی نہیں گزارے گا، جی کی چاہت اور خواہشات پرستی اور دنیا کے اندھے اور نادان انسانوں کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری آیت میں بھی اس کا نتیجہ بتا دیا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا. کبھی آدمی سوچتا ہے میں بچے کو امریکہ بھیجتا ہوں اور اس کی نماز کرتا ہوں، اس کی دین کرتا ہوں. باہر نوکری کے لیے بھیجتا ہوں، وہاں اس کی دین میں نماز کا قرآن کی تلاوت کرنا کے حال کا کیا ہوگا؟ اور اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا، میرے احکام کو چھوڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. کہیں بھی ہوتے رہتا ہے، چاہے کتنی بڑی ڈگریاں کہاں جا کر اور کتنی تنخواہ حاصل کر رہا ہو، لیکن خدا کی اطاعت سے دور ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، خدا کے احکام چھوڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہا ہے، اور زندگی سوکھ کر چل رہی ہے، تو نتیجہ اس کا زندگی تنگ ہوگی. کچھ بھی ہو، چاہے گاڑیاں اس کے پاس ہو، ہوائی جہاز ہو، ہیلی کاپٹر کی زندگی خدا تنگ کر دے گا. سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. زندگی میں وہ حالات پیدا ہوں گے جن حالات کے پیدا ہونے پر اسے کبھی کہیں بھی سکون نہیں ملے گا. اس
اس بات کی دنیا ٹینشن ٹینشن کہتی ہے. کسی مقام پر پہنچ جائے بھائی میرا وہ معیشت اور دم کا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہو گئے اور ہو رہا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزوں یہ اللہ نے دین کی محنت حد المتری عظیم محنت کو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے پھر اس امت میں زندہ فرمایا ہے تاکہ یہ امت اس محنت پر اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرے اور اپنی ایمان اور اعمال کو بنائے تاکہ آسمان والے کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کرے. اس کی ذلت کو عزت سے اللہ بدلے گا, اس کے خوف و امن سے اللہ بدلے گا, اور زندگی میں اور گھروں میں جتنا اللہ کے احکام آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر خدا رحم کرے. اللہ کی رحم کی مستحق ہو جائے. مسئلہ وہی ہے ہوگا جب تک خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہے مسئلہ کسی کا کبھی حل نہیں ہوگا. اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ اطاعت الہی ہے اور اطاعت رسول ہے. زندگی کے ہر شعبے میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے مومیاں میں ٹن مت کرو, ہم تو بہت دیندار ہیں. ہماری عبادت, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہماری زندگی کا نظام کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا کے انسانوں میں ایمان والی زندگی زندہ اس کی محنت سے پیدا کیا ہے. یہ تو ہمارے وجود کا مقصد دنیا میں کہ ہم اللہ کے بندے بدلتی ہیں, نفس کے بندے نہیں. ہم نفس کے غلام ہیں, ہم نفس کی چاہتوں پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے زندگی گزار کر اپنے امت کو بتایا کہ زندگی سادہ بناؤ, زندگی سادگی بناؤ. ہاں, اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی زندگی کو سادہ بنایا کہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں آیا تو آپ نے کی روٹی کھا لی. کھانا نہیں ملا, کھجور ملے تو کھجور کھا کے زندگی گزار لی. کھجور نہیں آئی تو انصار کی طرف سے دودھ آیا تو دودھ لیے ہوئے زندگی گزار دی, سادہ زندگی. کھانا پہننا, زندگی سادہ. ہر زندگی ہر چیز میں سادگی جتنی آئے گی آدمی الجھنوں سے بچے گا. اور جتنی سادگی کو چھوڑ کر جتنی دکھاوے کے لیے جتنی دنیا والوں کی پیروی کرے گا پریشانیوں کا شکار ہوگا. نکاحوں میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جن نکاحوں کو سادہ نہ کیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو آج وہ نکاح برکت ایسا ہو, اس نکاح میں اللہ بہت برکت دیتے ہیں جو نکاح سادہ ہو. میں تو یہاں جب بھی کہنے آیا ہوں جوانوں کو لے کے بیٹھا ہوں, میں تیری شادی ہو گئی نہیں ہوئی, میں نے خود طے کر لے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی جہاں سے مجھے کچھ نہیں دینا, یہ طے کر. اور تیرے ماں باپ کا پہلے سے ذہن بنا کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی سادہ. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کی شادی بھی سادہ ہو جائے, تو یہ چاہے میں کر دوں اور ہم نہ دے کسی کو, نہیں ہوگا. اور میں کہتا تھا لڑکوں کو تم اپنے ماں باپ سے کہو تمہارے چوچلے پورے کرنے کے لیے میں پریشان ہونا نہیں چاہتا کہ میری زندگی میری شادی سے برکت ہٹ جائے اور برکت ختم ہو جائے اور میں بعد میں پریشان ہوں. میں نہیں چاہتا, مجھے یہ چوچلے نہیں چاہیے. مجھے تو نبی کی سنت کے مطابق سادہ زندگی کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں تم تو دلہا میاں ہے, دلہا میاں ہمارا دلہا ور ہے, ور کے مانے
تو بادشاہ ہے تو اپنی سیوا ہم کی بھی چلنے دیتا ہے. اس حال میں نہیں کروں گا، میں تو اسی حال میں کروں گا. ہمارے نوجوان اس نے کہا جب میں تو سنت کے اوپر ایماندار تھے اس کے بعد میں تو اسی طرح سے رکھنے میں نہیں کروں گا. میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا. مجھے پنڈار منڈپ نہیں چاہیے، مجھے یہ کہ شوشا نہیں چاہیے. ساتھ کی سردی کروں گا. وہ سب آپ کرو پڑتی تھا آگے باپ نے دیتا سوچا کہ یہ تو مانے گئے نہیں. اچھی بات طے کر دیا. اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں میرا نکاح ہوگا. ایسا کیا اس نے ہوا اور ابھی تک آرام سے زندگی گزار رہا ہے. ہمارا کہا ہے شادی ہال میں نکاح ہونا چاہیے. شادی ہال کی شادی ہال کی اس کی بھی میں تو درجے ہیں تاکہ لوگ باتیں کریں گے جماعت کے بچے کی شادی تو شادی اور کیسا شادی ہو. میرے بھائیوں بعد میں اس کا نتیجہ انجام پریشانی سے کچھ نہیں ہے. پھر شادی کو 1 سال بڑا چل رہا ہوں. جس عمارت کی پہلے اینٹی میں جو پیڑی ہے یہ عمارت بننے کے بعد جس میں رہنے والا کوئی چین سے رہ سکتا ہے نہیں. میرے بھائی میں عزیز ہو اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر ہم جب لائیں گے تو ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے. ہمارے گھروں میں محبت کی زندگیاں آئیں گی. آپس میں محبتیں قائم ہوں گی. آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی آئے گی. ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے آئیں گے. ہماری اولاد میں حیا، شرم، عفت، باغدارانی، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، دنیا کے انسانوں کے کام آنے کے جذبے میرے دوستوں ہماری اولاد میں پیدا ہوں گے جس کی بنیاد پر ہمیں اور ہماری اولاد اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور میرے بھائیوں دشمنوں پر ہمارا غور آئے گا. اور اس حال میں زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے تو میں تو موت قریب ہمارا عید قریب ہوگا. موت قریب عید قریب ہوگا. اللہ کی ملاقات کا دن دنیا سے یہ ہنستا ہوا اٹھائے گا. اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہے اور اللہ تعالیٰ شانو اپنے ان بندوں کو موت کے وقت میں فرشتوں کو بشارت دینے کے لیے بھیجے جاتا کہ میرے بندے ہیں ان کے مالوں نے ان کی زندگی کو غفلت میں نہیں کیا. یہ میرے بندے ہیں انہوں نے میری اطاعت میں ہر لائن کی تکلیف کو جھیلا. لوگوں کی اطاعت ایسی سے نہ کرو. تھوڑی دیر تھوڑے دن میں جائے خاموش ہو جائیں گے لیکن اللہ خوش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو موت کے وقت میں فرشتوں سے کہے گا میرے بندے نے میری اطاعت میں ہر قسم کی تکلیفیں جھیلی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو راہ پہنچاؤں. جاؤ لے آؤ میرے بندے کو. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. قبر کی زندگی راحت آرام کی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو قبر میں سلا دے گا. نیند میٹھی نیند سلا دے گا. ایسے لوگ جب مر کر دنیا سے جاتے ہیں تو میرے دوستوں جب قبر میں لوگ دفن کر کے آتے ہیں تو اللہ کی طرف دو فرشتے آتے ہیں بشیر و مبشر اور یہ آ کر اس بندے کے لیے جنت کا میں دوستوں بسترا ریت بستر بچھا کر اسے اس پر سلا کر کہتے ہیں نم جیسے دلہن سوتی پوری سو جاؤ. ہمیشہ کی نیند اس کی مل جائے گی. میٹھی نیند سوئے رہے. اس کے قبر میں 70 تک کھڑکیاں بہتر کی کھولنی آئیں گی اور وہاں کی ہوا اور وہاں کی خوشبوئیں اسے ملتی رہیں گی اور مزے کی نیند سو جائے گا. اور جب آخر قائم ہوگی اور حشر قائم ہوگا تو اس
دوستوں کے اللہ اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. وہاں قول ہے اور وہ اللہ اپنے بندوں کا احترام کرے گا. اللہ اپنی زمین کی روٹی اور میرے دوستوں مچھی کی جگر کے کباب اس کو اس کے سامنے رکھ کر انہیں ناشتہ کروائے گا. اور یہ بھی بندے جانے لگیں گے حوض کوثر پر سے گزریں گے تو حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جامع کوثر ملے گا. یہ جامع کوثر ملے گا پی کے پی کا آگے بڑھے گا. اللہ اسے آخر کی تمام گھاٹوں سے آسانے سے گزار کر اللہ اسے جنت داخل کرے گا. اس کی نیند پوری ہوگی قبر میں, اس کی بھوک دور ہو جائے گی عرش کے سائے میں اللہ کے ناشتہ کرانے سے, اور اس کی ہمیشہ کی پیاس ختم ہو جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوثر جانے پر پینے پر. اب یہ جنت میں جتنا کھائے گا پیے گا وہ میرے دوست مزے کے لیے کھائے گا, بھوک سے نہیں کھائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے جنت داخل کر کے اللہ ہمیشہ کے لیے کہے گا میرے بندے تجھے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, ہمیشہ تجھے جوان تو جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ تو تندرست رہے گا, کبھی بیماری نہیں آئے گی, اور ہمیشہ تو زندہ رہے گا, تجھے موت ہمیشہ نہیں ہے. اس ہمیشہ زندگی کے بنانے کا موقع نہیں ہے موت سے پہلے جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں آدمی اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے بس. اس کی عادت بھی بن جائے گی اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو کر اس کی دنیا کی زندگی کو خدا خوشحال بنا دے گا. اللہ والوں کے جیب میں پیسے رہتے نہیں لیکن ان کے جگہ وہ خوشحال نہیں ہوتا, وہ تو جیب میں رہتے نہیں ہیں. ہاں وہ جائیداد نہیں بناتے کہ جتنے اللہ والوں کے مرتاؤں پر جائیدادیں جاتی ہیں وہ ان کی نہیں ہے, ان میں تو جائیداد چھوڑی نہیں ہے. وہ تو ان کی مرنے کے بعد اس زمانے کے بادشاہوں نے اور نوابوں نے ان کے نام پر وقف کی ہیں. زندگی بنے گا سے اور ایک زندگی راستہ جو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں. ہاں صبح سے شام تک دنیا دنیا دنیا, اخبار کی دنیا اور موبائل میں بھی دنیا, آپس میں بیٹھے تو دنیا, اسی کے تذکرے اسی کی فکریں, اور میرے دوستوں پھر آدمی حالات میں آ کر پریشان ہے. اس کے نکلنا ہے, کس سے نکلو. یہ ہمارا ماحول یہ ہمیں اپنی صحیح بات کو سوچ کے دیتا نہیں ہے اور ہماری آخرت کے بنانے کی محنت میں لگنے نہیں دیتا. آدمی اپنے گھر کو چھوڑے, اپنے ماحول کو چھوڑے. اللہ کی راہ میں 4 مہینے نکلنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایمانی تربیت کے لیے اپنی مسجد میں ایک محنت زندہ فرمائی تھی, جس محنت میں ہر مسلمان اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھا, جس محنت کے نتیجے میں ایمانی صفات آتی تھی اور زندگی میں دین آتا تھا, اور مسلمان اپنی زندگی کو صحیح روپ پر ڈال کر زندگی گزارتا تھا, چاہے وہ ملک کا گورنر بن کے جائے. ملک کے گورنر بن کے بھی جب گئے ہیں زندگی نہیں بدلی صاحب ہے, اللہ کی اطاعت نہیں لگی. دنیائی ترقی زندگی نہیں بدلی. ہمارا تعلیم جب ماڈل ٹھیک ہے جیل میں آ جاتے تو ہمیں تو 4 بج جاتی ہے, ہمیں دنیا حاضر نہیں ہوتی. مسلمان کے پاس جب دنیا نہیں تھی نا تو عزت میں تھا, اس کے پاس ملک و مال آیا تو ملک و مال میں اسی کو نہیں ہضم نہیں ہوتی ہے, اس کی زندگی بدل گئی. دین سے ہٹائے خواہشات پر آیا, اور جب یہ خواہشات پر آیا تو اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی. اور دنیا میں زندگی پریشان اور زندگی اور ذلت کا راستہ. اسلام زمین پر نہیں آیا, اسلام کو عزت دینے کے لیے آیا ہے, بشرطے کہ ہم
اسلام کو زندگی میں لائیں اور اسلام کے تقاضے پورے کریں جیسے صحابہ نے تقاضے پورے کیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں. ہاں ہم تو آج اپنے نفس کے غلام ہیں, اس کی وفاداری کر رہے ہیں, وہ جو چاہتا کرتے ہیں. بیوی کے غلام بنے ہوئے اس کی وفاداری, اس کی وفادار اس کے وفادار ہیں, بیوی کے, بچوں کے اور دنیا کے نادان انسانوں کے وفادار بن کے جی رہے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کی وفاداری کی فکر نہیں کر رہے. اللہ کی اطاعت آئے, میری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت آئے, میرا گھر مسلمان کا گھر بنے, میرا کاروبار مسلمان کا کاروبار بنے, میری زندگی صحابہ کی ترتیب پر گزرے. صحابہ کی زندگی کا نظام کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کا نظام یہی تھا کہ حلال روزی کمانا اپنے بچوں کے لیے, اس کے بعد اپنا وقت جو فارغ ہے وہ اپنے بچوں کی دینی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں گزارنا, اور پھر اس کے بعد جو وقت بچے وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں گزارنا. یہ 3 جگہیں مسلمان کی تھی, چوتھی جگہ مسلمان کی نہیں تھی. آج کے مسلمان کے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں موبائل میں. موبائل سے کیا ملتا ہے؟ موبائل سے مفت ملتی ہے. اندھیرے میں اندھیرا ملتا ہے, غفلت اور اندھیرا سے دل کو کرتا ہے تو آج کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ نماز میں جان کیسے پڑے گی؟ اس لیے بھائیو اندر سے بننے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان جتنا اندر سے بنے گا اس دنیا کمینہ کی نفرت دل میں پیدا ہوگی. اللہ سے دور کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی نفرت دل میں پیدا ہوگی. سنت کی محبت آنے کے معنی یہ ہے کہ سنت کے خلاف جتنے طریقے اس کی نفرت دل میں پیدا ہونی چاہیے. سنت کے خلاف چیز نہ ہمارے جسم پر رہے گی, نہ ہمارے گھر میں رہے گی, نہ ہمارے اولاد کے جسموں پر نفرت اور نفرت. میں ہمارے دوستوں کے بچوں پر جب سنت کے خلاف لباس دیکھتا ہوں تو اس میں اس نے کیوں پہنا ہے, یہ تو مطلب کیا کہہ رہے ہیں, رشتے دار آئے اور انہیں بھیجا پہنا دیا, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں یہ تمہارے رشتے دار اگر ساڑی لا کر تمہاری بچی کو تو پہناؤ گے, ارے پہناؤ گے کیوں؟ ساڑی کی نفرت ہے, نہیں پہنا تھا. اور وہ انگریز کے بچوں کے کپڑوں کی اندر کسی بھی دیندار اور دیندار کپڑوں میں دیکھو تو اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اس کو دیکھنے اس کے بچوں میں دیکھ لو کہ اس کے بچوں کے جسم پر کون سا لباس ہے, سنت والا لباس ہے, سنت کے خلاف لباس ہے. جو اس کے بچوں میں ہے وہ اس کے دل میں ہے. آدمی کو جو چیز پسند نہیں ہوتی اپنے اولاد کو دیتا ہے نہیں دیتا. یہ دھوکے میں ہے. اور یہ جو سنت کا لباس پہنتا ہے یہ جب لوگ دوسرا لباس لوگ کیا کہیں گے؟ سنت کا لباس ہے اور اس میں اللہ راضی ہے, اس جذبے سے اگر پہنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس لیے اگر لوگ کیا کہیں گے یہ میرے دوستوں ٹھیک نہیں ہے. شادی کے موقع پر دیکھ لو اس کے گھر والوں کا حال کیا ہے. اس کی بیوی جو ہے نا, اس کی بیوی میں سنت کا کتنا جذبہ ہے. شادیوں میں عید کے موقع پر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے. اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کا یہ جتنا میرا یہ غلط جذبے ہیں ختم ہو جائے. میرے جذبہ سنت کا ہے اور میں ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں, یہ مجھے پتہ چلو. اس کے لیے بار بار یہ جو ہے نا اللہ کے راہ میں نکلنا اور ساتھ جو کرتی حضرت نے بتائی ہے وہ اسی کے لیے ہے
کہ آدمی کو ماحول کا اثر دیے بغیر رہتا نہیں ہے. اس ماحول کا اثر لینے والے کو پھر کیا دقت ہو. اللہ کی راہ میں ایمان کی محنت اپنے آپ کو تھکا یہاں تک کہ تیرے دل میں تیرے گھر کے قیام میں جتنی اندر اندھیرا ہے ان کو دور ہو, ایمان کو پانی پہنچے اور تو پھر اپنے اندر نئی طاقت پیدا کر کے پھر آئے تاکہ اس ماحول میں تو اپنے دین پر جمنے کی استعداد پیدا ہو. ہر مہینے میں 3 دن اسی لیے لگانے کو کہہ رہے ہیں کہ 27 دن ماحول میں ایمان کے خلاف کے ماحول میں تم نے گزارے ہیں اور اس سے تیرے دل نے اثر دیا ہے. اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے 3 دن اللہ کے راہ میں مسجد کے ماحول میں نبی والی محنت اور اعمال میں اپنے آپ کو لگا تاکہ تیرے اندر سے وہ تمام غفلت جو 27 دن میں آئی ہے وہ دور ہو جائے اور وہ اندر سے دنیا کی محبت اور رحمت نکل کر تیرے اندر پھر نئی طریقے پر تیرے اندر آخر کا فکر آئے اور پھر اس کے ساتھ تو اپنے مقام پر پھر اپنی دنیا کے اسباب میں چلے گا. پھر 27 دن میں تیرے اندر پھر وہ چیز پیدا ہو پھر جا. ہر مہینے میں 3 دن اپنی ضرورت سمجھ کے لگا. کسی پر ایسا کر جاؤ اور دیکھا دیکھیے 3 دن کب لگا میری ضرورت ہے. اللہ کے نیک بندے نے جو ہر مہینے میں 3 دن کا نظام دیا ہے وہ اللہ سے مانگ کر دیا ہے کہ ان کی امت حالات میں اور ماحول میں گھری ہوئی ہے. اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ کو ان کو اپنے فضل و کرم سے بنا دے. 3 دن مہینے میں اپنی ضرورت سمجھ اپنی جماعت بنا کر نکلو, جماعت کے ساتھ مت جڑو. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا ہے ہر دن کا کام کرنے والا 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت بنا کر اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں روزانہ 2.5 گھنٹے کم سے کم, ورنہ میرے دوست ہمارا جتنا تعریف ہوتا ہے اسے اللہ کے دین کی محنت شروع کرو. حضرت بھی ہمارے تھے کرنے کے کاموں میں کرو گے تو کرنے کے کاموں سے کرو گے نہیں ہے. وقت تو لگتا ہی ہے, وقت تو لگے گا. وقت لگتے ہیں ہم گھروں میں اور بازاروں میں بیٹھکوں میں موبائل دیکھنے میں ٹی وی دیکھنے میں اخبار پڑھنے میں لگے گا. اگر قرآن کی تلاوت نہیں لگاؤ گے تو کہاں ملے گا. اللہ کی یاد نہیں رکھو گے تو اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو دنیا کا تذکرہ کا ذکر کرو گے, چیزوں کا ذکر کرو گے, امریکہ روس کا تذکرہ کرو گے تو کوئی ذکر کرنا ہے. ہاں بچہ دبئی بیٹھا اس کا یہاں تذکرہ کرو گے, بچے ہی کرتا ہوں ہمارا جاب کا تذکرہ ہوگا اسی میں ظاہر ہوگا. اللہ کا ذکر نہیں ہے. ہم اللہ کے ذکر میں پہلے گھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اپنے اوقات کو صحابہ کی طرح یہ 3 جگہ ہے. حلال روزی کماؤ, حرام کے قریب نہ جاؤ, جو کرے دھوکہ مکاری خلاف والا حسد پینا ہو گلا اس سے بچو. حسد کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, خود پریشان ہوتا ہے. کسی کی دنیا دیکھ کر حضرت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مقدر کس کو ملے, مجھے میری مقدر بھی ملے, مجھے کیا ہے. ہاں آپس میں محبت سے جانا سیکھو. اپنے ماحول کو ایسا ماحول بناؤ جس میں محبت کی بات ہے. صحابہ زندگی کے تذکرے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ مت دو. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو کسی غیبت پر ساتھ مت ہو جاؤ اور پیچھے ہو, اپنے کچھ کام کی بات کرو. اپنے ماحول کو درست ماحول بناؤ. 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ 2.5 گھنٹے کی محنت سے ہر گھر میں اللہ کی آخرت کی ایمان کی باتیں زندہ کرنا اور اپنی آپ کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دینا.
ہماری مجلسوں میں دنیا ہی دنیا ہے، دین آیا، آخر کے تذکرے آیا۔ صحابہ زندگی یہ تھی، قوم بربنا صاحب، مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہی ایمان کا تذکرہ کر لیں، ایمان کی بات کر لیں۔ ہمارے ماحول میں یہ چیز زندہ ہونے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزانہ کے 2.5 گھنٹے کے ذریعے گھر گھر جا کر اس کو زندہ کرو۔ مسجد کے باہر اللہ کے آخرت کی تذکرے اور دعوت بھی زندہ ہونی چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں مسجد کے بعد دین کی دعوت چھوٹی ہے، ہماری زندگیوں میں دنیا کی دعوت آ گئی ہے، گناہوں کی تذکرے، گناہوں کی دعوت ہے۔ ایک دوسرے کو کہاں پہ گھومنے پھرنے لے جانا، یہ دعوتیں ہیں۔ مسجد میں لے جانا، اللہ کی دعوت کے لیے لے جانا، یہ دعوتیں چھوٹ گئی۔ یہ جو زندہ گھروں میں زندہ کرنا ہے، 4 مہینے چلے آ کر ہو گئے اور بچ گیا نہیں، وہ جو 4 مہینے چلنے میں کام کر کے 24 گھنٹے اعمال لے کر آئے، وہ لے کر گھر میں رہو۔ اپنے دنیا کے اسباب میں آدمی جائے گا، دنیا کے اسباب میں بھی اسی ان فکروں کے ساتھ رہنا ہے۔ صحابہ کی تجارتوں میں کاروبار میں جاتے تھے تو آخرت کی فکر کے ساتھ جاتے تھے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، رجال اللہ کو دین تجارت والا بھائی، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی دنیا کے کاروبار اور مجبوری ان آخرت سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ ہم بھی اس طرح ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جو صحابہ والا ہو، دوسروں کو ہماری زندگی سبق دے رہی ہو کہ اس سے چلنا چاہیے۔ دنیا والوں کے لیے ہم نے سنا ہے، دکانیں کاروبار بڑھاتے جاؤ، مال بڑھاتے جاؤ، پیسے بڑھاتے آتے جاؤ، کبھی یہ نہیں کہ میرے وقت میں آخرت کے لیے نکالوں، دین کے لیے نکالوں۔ کم سے کم میرا دنیا پر لگے، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی اطاعت میں، دین کے کاموں میں، آخرت کے بنانے میں لگا۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ یوسف روٹی کرتے ہیں جو اندر ہونے کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نظام بنایا اور اللہ نے ان کی دنیا کے کاموں کو آسان کیا ہے۔ دنیا کے کام کو آسان کر ہوگے کہ تم آخرت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے۔ حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں آج وہ آدم کے بچے کفا کرنے عبادت کی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، اب وہ صدر کا بیان میں تیرے سینے کو فکروں سے خارج کر دوں گا، بنا سے بڑھ دوں گا تیرے سینے کو، واسو تو فخر اور تیری تنگی میں دور کر دوں گا۔ تندسی اللہ دور رہتا ہے، کروڑ پتی کے اندر ہوتا ہے، وہ کروڑ پتی وہ تنگی میں رہتا ہے۔ جو دنیا میں جتنا دنیا والا ہے وہ اتنا بڑا محتاج ہے، اس کی محتاجی معمولی چیزوں سے نہیں پوری ہوگی۔ جب کبھی کے جانے کو 500 روپئے تو اس میں کام لے کیا دے گا، 5,000 لایا ہے، 5,000 کا وہ اتنا محتاج ہے، لیکن جو ہے تو 500 دو گے تو اللہ کو بڑا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اور لگ پڑے تو 5,000 دے جاؤ گے تو وہ کہے گا 5,000 لاؤ، اس سے میرا کام بنے گا۔ اور کروڑوں دینا چاہو گے تو وہ کہتے 5 کروڑ دے جاؤ، وہ اتنے بڑا محتاج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں انسان والے محتاج کی ضرورت ہے، یہی محتاج رہنے کو ایک اللہ کی بات ہے۔ اللہ کا بن، اللہ کا بن اور اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کر جا، وہ تیری محتاجی کو دور کرے گا۔ تعلیم یہ سکھاتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرو، ادھر ادھر مت جاؤ۔ سب محتاج ہیں کہ ایک کو لگا آئے اور یہ گیا تو کیا جس کے لیے بات وہ کیا کرے گا؟ یا اپنا جان کرو فقراء دنیا کی سو بادشاہ وزیروں اور کرو پتیوں تم سب فقیر ہو، اے لوگوں تم سب فقیر ہو، واللہ غنی، ایک اللہ ہی غنی ہے۔ ہاں تیرے جیل میں تو فقیر نہیں، تیرے جیل میں تک تو فقیر ہے،
اپنے آپ کو بغیر سمجھ کہ میں تو فقیر مسئلہ بنی. اس لیے بھائی عزیزو ایک محنت ہے جو محنت ہماری دنیا کے حالات کو درست کر دے گی. بشرطیکہ ہم اس محنت کو اپنا محنت سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو جیسے بزرگوں نے بتایا ہے اس طرح اپنے آپ کو مشغول کریں. ایک ایک فرد امت کو محنت میں لانے کی کوشش کریں اور اس میں آنے والے حالات کو جھیلیں اور مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر محنت کریں گے. اور راتوں کو اوپر کے خدا سے مانگنا. اس محنت میں جب تک ہم راتوں کو اوپر خدا سے مانگنے والے نہیں بنیں گے وہاں تک ہماری محنت بے جان ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جہاں انسانوں میں محنت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ نے قرآن اپنے نبی کو رات کو اوپر خدا کے سامنے محنت کرنے کا حکم دیا ہے. اور رات کو اوپر کسے نصیب ہوگا؟ جو گناہوں سے بچے گا, غفلت کے کاموں سے بچے گا, عشاء کے بعد جلدی سوئے گا تو پھر سے جلدی اٹھے گا. اپنی تہجد کی نماز کی فکر میں اپنے آپ کو میں تو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی رات کو رات کا قیام اپنی کرنے کے لیے دوپہر کو میرے دوست کو پیرولا کرنا چاہے پیرولا گھنٹوں سونے کا نام نہیں ہے. پیرولا کے لیے سے 10 منٹ 15 منٹ بھی آدمی لیٹ جائے گا تو اس پیرولا کی برکت سے اللہ رات کا اٹھنا آسان کر دے گا. حدیث میں آتا ہے پیرولا کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کرو. صبح کا سونا گھروں میں فخر جاتا ہے. حدیث میں یہ اسے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں بہت تھکے بھی ہوئے ہو اور ان کو فجر کی نماز کے بعد میرے دوست بہت تقاضا کرتے ہو کہ شراب کے بارش ہوئیں گے, وہ فجر کے بعد نہیں سوئیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. فاطمہ لیٹی ہوئی تھی. فجر کے بعد حضور نے فاطمہ یہ تو وقت روزے کا ہے, ابھی سو رہی ہو؟ آپ نے اپنی بیٹی کو سونا منع کیا. رات کا سونا, دن کا سونا, صبح کا سونا, رات کو 12 بجے جاگنا اور پھر میں دوست جانو جانور بھی شام سے دو. جانور بھی صبح کا سویرا ہوتا ہے نا تو وہ بھی چہچانا شروع کرتے پرندے. اور میں دوست کتے بھی اٹھ جاتے ہیں, دوست سو جاتے ہیں کتے صبح. رات کو کتے جاگتے ہیں اور صبح کو پھر وہ یہ کتوں کی زندگی ہے. لوگوں نے لکھا ہے سپر چاہے وہ سپر ہے لیکن وہ صبح جلدی اٹھنے کا آدمی ہے. اور کتا رات بھر جاگے گا اور پھر صبح ہوگی تو جا کر سو جائے گا. اس میں عزیز ہو ایک محنت ایسی محنت سمجھو میرا یوں سمجھو میری مشکل کا حل یہ محنت ہے اور امت کی مشکلات کا حل یہ محنت ہے. جب یہ امت یہ نبی والی محنت کرے گی تو نبی والی زندگی میں آئے گی. نبی والی محنت, نبی والے اعمال حضور نے ہر فرد امت ان 4 اعمال میں مشغول کیا تھا. دعوت اللہ, تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہماری نبوت ہے. اس کے ساتھ اب اپنی زندگی کے نظام کو کرنا ہے. کاروبار میں اپنے اسباب میں لگے لیکن ان اعمال میں لگتے ہوئے. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے دعوت دینے کے جاؤ گھر گھر میں اور ہر مسلمان کو دعوت دو اور جہاں ملے وہاں دعوت دو. اور اسی لیے کہتے ہیں روزانہ اپنے دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے اپنی مسجد میں بیٹھو. تم طے کر دینا میں کر لوں گا, یہ نہیں ہے. تجھے قربانی دے کر بیٹھنا ہے, مشورہ بیٹھنا وقت نکالنا اور پھر سوچ کر مشورے سے جو بھی جانتے ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو لانا. اب
اپنی گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم کا اہتمام سے کرو. روزانہ آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم میں اس لیے بیٹھنا ہے تاکہ میں اللہ کے رسول کی احادیث کو کلام کو سنوں گا تاکہ اس کا نور مجھے ملے اور اس کو یقین مجھے اللہ دے دے تاکہ میری زندگی میں اعمال آئے اور اس اعمال میں جان آئے. روزہ نہیں ہمارا علاج ہے. اپنے گھر میں روزہ ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھ آدھا گھنٹہ اور کتابی تعلیم میں اس نیت سے کرو تاکہ اللہ میری بھی بچوں کی زندگی میں اپنے وعدوں پہ یقین دے دے, اپنی نبی کی خبروں پہ یقین دے دے, اس کا نور ان کے دلوں میں اتار دے تاکہ ان کی زندگی میں ہماری زندگی کی بن جائے. اس نیت کے ساتھ فکر کے ساتھ بیٹھنا. جیسے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو کس فکر کے ساتھ ان کو دوا میں لاتے ہیں تاکہ ان کو صحت تندرستی ملے. ہمارے گھروں میں غفلت اور ہمارے گھروں میں جو غلط جذبات آ رہے ہیں اس کے دور کرنے کا راستہ تعلیم گھر کی تعلیم ہے. حضرت فرماتے تھے گھر کی تعلیم فضائل کی تعلیم کرو. اس فضائل کی تعلیم کو گھروں میں زندہ کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گھروں میں جن سوراخ سے فساد آ رہا ہے وہ سوراخ خدا بند کر دے گا. رسمی طور پر نہیں ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کو سہمیت کے ساتھ کرنا اور جہاں رہو وہاں طاقت دو. بازار میں جہاں بھی رہو کوئی بھی مسلمان ملے آپس میں ملو ملاقات کرو آخر کی فکر دلاؤ. ہم آپ مسلمان ہے بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھاؤ. دائی کرو حد کے دائی کرو گے تو وہ باطل کا شکار نہیں کرو گے. اگر آپ کی دائی نہیں ہوگا تو اسے بدو بڑھنا ہے. دائی بدو نہیں بنتا. صحابہ دنیا میں دائی بن کر گئے. دنیا کے ملکوں میں دائی بن کر گئے. دنیا کے ملکوں کے ماحول کو بدلا ان کے ماحول کا اثر انہوں نے لیا. یہاں تک کہ افریقہ کے ملکوں میں صحابہ ہے تو افریقہ کے ملکوں میں جانے کے بعد ان کا پورا کلچر بدل دیا اور ان کی زبانیں تک بدل گئی. آج بھی افریقہ میں جاؤ گے تو افریقی زبان میں آج بھی عربی الفاظ ہے. مراکش عربی افریقی ملک ہے. مراکش والوں کی زندگی بدل گئی, کلچر بدل گیا, زبان بدل گئی, کھانا پینا ان کا وہی ہو گیا. سودان میں ہم لگے دیکھو اور ہم داڑھی بنتے نہیں جاتے تو ہم بھی بن جاتے ہیں. اس لیے بھائیو بار بار 4 مہینے لگاؤ. 12 مہینے میں 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میری میرے میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھ لوں اور اللہ اپنے دین کا درد و غم کو دے دے. جو اپنی نبی کے سینے مبارک میں اللہ کے نبی کے سینے مبارک میں جو درد و غم تھا اللہ وہ درد و غم ہمیں دے دے اور ہم دنیا سے نبی والا درد و غم لے کر جائیں اور نبی والی فکر و محنت کرتے ہوئے جائیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھیں. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک دن وہاں عیسیٰ رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا عبدالوہاب مغفرت تو ہو جائے گی, مجھ سے مغفرت نہیں ہے, لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوں تو اللہ اس جماعت میں ہم کو بھی شامل کرے. صحابہ والی محنت ہے. صحابہ نے دعوت کی محنت کے لیے سب کو کام کر دیا. یہاں تک کہ مہاجرین تو سب چھوڑ کے آئے گئے تھے, سب چھوڑ کے آ گئے مکہ میں, اور مہاجرین نے فتح مکہ کے بعد بھی ان گھروں پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جن کو اللہ نے چھوڑ کر آئے تھے کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہم نے. لیکن جب انصار مدینہ مہاجر گئے اور جب انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اللہ کی نصرت میں قدم اٹھایا اور قربانی دینا شروع کیا تو اتنی قربانی دی کہ انصار مدینہ کے گھر میں بھی جھاڑو ہو گیا. انصار مدینہ کے گھروں میں کھاتے آئے اور قرآن نے اس کو قرآن میں بیان کیا
यूसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये तो आने वाले मुहाजिरीन पर इतना इंसार करते हैं और अल्लाह की निस्बत पर आने वाले मेहमानों पर इतना इंसार करते हैं, हालांकि उनके घर में तो फाका होता है। की नजर क्या कर रहा है दोस्त, हमसे भी यही हाल रहा जा रहा, हम उस मेहनत में किस तरह लगे, यहाँ तक कि हमारा फिक्र रोक गया है। तो क़यामत के दिन अल्लाह हमें अपने नबी के साथ हमारा है सब चाहते हो तो अपनी जिंदगी की तरतीब को मत, तो ये सुबह दुनिया शाम को दुनिया और फुर्सत मिली तो जब दिन का काम करना है, फुर्सत दिन में क्या रहे कि हम आ गए, ये काम नहीं है। काम के लिए काम छोड़ना है। अरे दुकान पर बैठते हो और घर से खबर आती है, फोन आता है बच्चा बीमार हो गया है और बहुत परेशानी है, तो दुकान छोड़ के घर आते हो और बच्चों को लेकर, इसलिए कुछ काम से ये काम है हमें तंत्र करते बोलो ना, तो दीन का काम तो सब काम से हम है, उसके लिए दुनिया के काम तो इसको छोड़ना, घर पीछे करना, तीन दिन पीछे कर देना, क्या करे काम है, क्या काम आ गया, इसको काम नहीं समझता। दुनिया को तो ज्यादा कुर्बानी देने के लिए बनाई, इसको कुर्बान कर आखिरत के लिए। रमजान के रोजे खाना छोड़ा जाता है, पाचन की नमाज के दुकान छोड़ो नमाज में, तो दुनिया को छोड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। हमने दुनिया को पकड़ा, दीन को छोड़ा, आखिरत को छोड़ा, कैसे काम करेगा और कैसे इस मेहनत से दीन दुनिया में जिंदा होगा? दीन तो जिंदा होगा जब इस दीन की मेहनत के लिए दुनिया और दुनिया के हर काम को कुर्बान करोगे और अल्लाह की दीन की मेहनत को मुकद्दम करोगे सहाबा की तरह, और इस पर आने वाले हालात को झेलोगे अल्लाह के लिए। याद रखो, दीन की निस्बत पर अल्लाह कुर्बानी दिलाता है, बर्बाद करने नहीं, आबाद करने के लिए। दीन की निस्बत पर शुरू में तो आते हैं हालात, खिलाफ हालात आते हैं, लेकिन जब आदमी जम कर अपने आप को चलाता है फिर अल्लाह ताला शाम को उसके हालात दुरुस्त कर देते हैं। और अल्लाह के नबी ने बात फरमाई है हाँ कि घबराओ नहीं, हालात अच्छे आने वाले हैं। हाँ, अब शुरू वाम करो, बशारत दो और उम्मीद रखो अच्छे हालात की। अब शुरू वाम करो माँ शुक्र को, ऐसे हालात अल्लाह लाएगा जो तुम्हें खुश कर देगा। कुर्बानी जाए नहीं जाती, लेकिन कुर्बानी पर आदमी को जमना पड़ता है। हाल मायूसी हमारे तरफ नहीं आनी चाहिए, कैसे भी हालात हो। मायूसी क्यों, हंसता तो अल्लाह के हाथ में है, इन दुनिया वालों के हाथ में है ही नहीं। ये जब कुछ भी सोचे और कुछ भी प्रोग्राम बनाए और कितनी स्कीमें सोचे, लेकिन होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे। तो अल्लाह का बने अपने हाथों में, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अपने कुर्बानी को बढ़ाएं और दीन पर जमें और उम्मत को दीन पर जमाएं और इधर से अल्लाह की दुआएं मांगे, अल्लाह ताला हारा कर देगा। तो सब तैयार हो? अभी इस पर्वत करने के 2 साल से चीजें बाकी हैं, बहुत कम ही दिन की चीजें लेके होंगे और इसमें बहुत से लोग हैं जो 4 महीने 1 साल लगाते होंगे और ये 2 साल से वो 4 महीने लगाएंगे। मकानी मेहनत में अपने आप को सुस्ती से चलाए हुए हैं, गश्तों की पाबंदी नहीं है और मेरे दोस्तों अमाल की पाबंदी हमने छोड़ रखी है। अब आज से तय करो कि इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की तरतीब पर वक्त भी लगाते रहेंगे, जरूर भी हमारा चालू रहेगा। मकामी मेहनत में कुर्बानी के साथ मकामी आमाल में अपने आप को लगाएंगे और दूसरों को भी लगाते रहेंगे। इधर उधर की बातें छोड़ेंगे, छोड़ोगे, रहोगे, लड़ना नहीं, डरना भी नहीं और मेहनत की मेहनत पर जमे रहना, मेहनत पर आने वाले हालात को झेलते रहना और किसी से डरना नहीं, हालात से भी नहीं डरना, उन इंसानों से नहीं डरना और अपने आप को इस्तिकामत के साथ
دین کی محنت لگائے رکھنا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا. محنت کر کے دعائیں مانگو تو قبول ہوگی. اور اللہ کے دعائیں قبول کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسی وقت ہو جائے گا. دعائیں تو قبول ہوتی رہتی ہیں, اس کا اثر فوراً بھی ظاہر ہوتا ہے اور بعد میں بھی ظاہر ہوتا ہے یا پھر آخرت میں ملے گا. لیکن دعائیں ظاہر, اسے دعاؤں میں لگو, وقت نکالو دعاؤں کے لیے دن بھر میں, اور جب پھر اللہ سے دعائیں مانگو, ایک ایک چیز کو اللہ سے کہو اور عاجزی کے ساتھ فقیر بن کر ایسا کوئی ہوگا میرے کہاں جائیں گے. اللہ کے یہاں تو اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ادعونی, مجھ سے دعا مانگو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو اور اتنے شہر نہیں کہ وہی بندے مانگو گے تو قبول کروں گا. اللہ نے اپنے ہر بندے سے کہا ہے, گنہگار ہو گنہگار نہ ہو, ہر ایک سے کہا ہے وہ مانگ میں دوں گا. ہم تک حضرت تو دعا کرنے بنایا ہے, تجھے اللہ دعا والا بنایا ہے, تجھے مسلمان بنایا ہے, ایمان والا بنایا ہے, تجھے اللہ نے حکم دیا دعا مانگنے کا, تو ہر حال میں دعا مانگ. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے اب میں یرید المستغفر, جو بھی پریشانی کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو سنتا ہے. اب پریشانی میں اللہ سے مانگتے بالکل جو جا رہا تو مانگتے تجھے اللہ نے کہا ہے تو مانگے گے اللہ کے پریشانی دور کریں گے. میری بات سمجھ میں آئی ہے تو سب تیار ہو انشاءاللہ. اچھا اس مجمع میں آج سے قوم پہلے میں انشاءاللہ آج سے اس نیت سے کھڑا ہوگا تاکہ مجھے اللہ ہمیشہ نبیبت دین کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق دے دے اور امت میں اللہ اس کو زندہ رکھ دے. اس کے لیے میں آج سے 4 مہینے تیار ہوں. کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو.